نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج جمعہ کا دن ہے اور آج کا ہمارا مضمون ہے نماز کے فضائل۔ آج ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ سامعین مکرم، سردیوں کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے والے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان، پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اس کی خطائیں ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعشق کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے۔ جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے، جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سامعین مکرم، جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا۔ اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں،
یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، ہم دن میں کئی گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک ہم سے جو صغیرہ گناہ ہوئے، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اگر ہم سے وہ ہوئے، فجر سے ظہر کے درمیان ہم سے جو گناہ ہوئے صغیرہ، جیسے ظہر پڑھیں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر ظہر سے عصر، ہم جیسے عصر پڑھیں گے، ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح عصر سے مغرب، پھر مغرب سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار، میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حال یہی ہے۔ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت، مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی، یعنی کہ اگر ہم کسی دنیاوی بادشاہ کی بات نہ مانتے، حکم عدولی کرتے، اس کی نافرمانی کرتے، تو یہ ہونا تھا کہ ہمیں سزا ملنی تھی۔ مگر اللہ کے کرم کے قربان، جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف و عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہوا اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ سامعین مکرم، اللہ پاک کی ذات کتنی رحیم ذات ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے اور مدد کے لیے آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں اور پھر آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ انسان غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی ایسی کریم ذات ہے کہ جب آپ اللہ پاک سے مدد نہیں مانگتے، اللہ پاک تب ناراض ہوتے ہیں۔